خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی اور خدا نے اس کے دفعیے کی تدبیر کی، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ سے خدا نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں ضرور تمہاری زندگی کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں کی گندگی سے تم کو پاک و پاکیزہ رکھوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ان کو قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تب اس دن جن باتوں میں تم دنیا میں جھگڑے کرتے تھے ان کا تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ بس جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا و آخرت دونوں میں سخت عذاب کروں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو خدا ان کو پورا اجر و ثواب دے گا، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں قدرت خدا کی نشانیاں اور پر از حکمت تذکرے ہیں۔ خدا کے نزدیک تو جیسے عیسیٰ کی حالت ویسی ہی آدم کی حالت، کہ ان کو مٹی کا پتلا بنا کر کہا کہ ہو جا، پس فوراً ہی وہ انسان ہو گیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے حق بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے بتائی جاتی ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جب تمہارے پاس علم قرآن آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو کہو، اچھا میدان میں آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو۔ اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب یقینی سچے واقعات ہیں، اور خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، اور بے شک خدا ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر اس سے بھی منہ پھیریں تو کچھ پرواہ نہیں، خدا فسادی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم ایسی ٹھکانے کی بات پر تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور خدا کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا پروردگار نہ بنائے۔ پھر اگر اس سے بھی منہ موڑیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہنا، ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں خواہ کیوں جھگڑتے ہو کہ کوئی ان کو نصرانی کہتا ہے، کوئی یہودی، حالانکہ توریت و انجیل جن سے یہود و نصارہ کی ابتدا ہے وہ تو ان کے بعد ہی نازل ہوئی، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ارے تم وہی احمق لوگ تو ہو کہ جس کا تمہیں کچھ علم تھا، اس میں تو جھگڑا کر چکے۔ خیر، پھر اب اس میں کیا خواہ جھگڑنے بیٹھے ہو جس کی سرے سے تمہیں کچھ خبر ہی نہیں، اور حقیقت حال تو اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ نرے کھرے حق پرست تھے اور فرما بردار بندے اور مشرکوں سے بھی نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ خصوصیت تو ان لوگوں کو تھی جو خاص ان کی پیروی کرتے تھے، اور اس پیغمبر اور ایمانداروں کو بھی ہے، اور مومنوں کا خدا مالک ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب سے گروہ نے تو بہت چاہا کہ کسی حد تک تم کو راہ راست سے بھٹکا دیں، حالانکہ وہ اپنی تدبیروں سے تم کو تو نہیں مگر اپنے ہی کو بھٹکاتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی نہیں۔ اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ بن سکتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق و باطل کو گڈمڈ کرتے اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب سے گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح سویرے ایمان لاؤ اور آخر وقت انکار کر دیا کرو، شاید مسلمان اس تدبیر سے اپنے دین سے پھر جائیں اور تمہارے دین کی پیروی کریں، اور جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوا کسی دوسرے کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے۔ یہودی باہم یہ بھی کہتے کہ اس کو بھی نہ ماننا کہ جیسا عمدہ دین تم کو دیا گیا ہے ویسا کسی اور کو دیا جائے، یا تم سے کوئی شخص خدا کے یہاں جھگڑا کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو
کہ یہ کیا خام خیال ہے، فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور ہر شے کو جانتا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اور اہل کتاب کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس روپیے کے ڈھیر امانت رکھ دو تو بھی اسے جب چاہو بے عینی ہی تمہارے حوالے کر دیں گے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک اشرفی بھی امانت رکھو تو جب تک تم برابر ان کے سر پر نہ کھڑے رہو گے تمہیں واپس نہیں دیں گے۔ یہ بد معاملگی اس وجہ سے ہے کہ ان کا تو یہ قول ہے کہ عرب کے جاہلوں کا حق مار لینے میں ہم پر کوئی الزام کی راہ نہیں، اور وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ طوفان جوڑتے ہیں۔ ہاں البتہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے عہد اور قسم اقسام جو خدا سے کیا تھا اس کے بدلے تھوڑا دنیاوی معاوضہ لے لیتے ہیں، انہی لوگوں کے واسطے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہیں، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ہی کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اہل کتاب سے بعض ایسے ضرور ہیں کہ کتاب توریت میں اپنی زبانیں توڑ مروڑ کے کچھ کا کچھ پڑھ جاتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب کا جز ہے، حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں خدا کے یہاں سے اترا ہے، حالانکہ وہ خدا کے یہاں سے نہیں اترا، اور جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ طوفان جوڑتے ہیں۔ کسی آدمی کو یہ زیبا نہ تھا کہ خدا تو اسے اپنی کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم تو ہمیشہ کتاب خدا دوسروں کو پڑھاتے رہتے ہو اور تم خود بھی سدا پڑھتے رہے ہو، اور وہ تم سے یہ تو کبھی نہ کہے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بناؤ۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم کرے گا؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب خدا نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ ہم تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت وغیرہ دیں، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو دیکھو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور خدا نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے اقرار لیا تم نے میرے عہد کا بوجھ اٹھا لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا اچھا تو تم آج کے قول و اقرار کے آپس میں ایک دوسرے کے گواہ رہنا، اور تمہارے ساتھ میں بھی ایک گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو شخص اپنے قول سے منہ پھیرے تو وہی لوگ بدچلن ہیں۔ تو کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ حالانکہ جو فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں سب نے خوشی خوشی یا زبردستی اس کے سامنے اپنی گردنیں ڈال دی ہیں، اور آخر سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم تو خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے عنایت ہوئی سب پر ایمان لائے۔ ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی یکتا خدا کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے تو اس کا وہ دین ہرگز قبول ہی نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں سخت گھاٹے میں رہے گا۔ بھلا خدا ایسے لوگوں کی کیوں کر ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اقرار کر چکے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں برحق ہیں اور ان کے پاس واضح اور روشن معجزے بھی آ چکے تھے۔ اور خدا ایسے ہٹ درمی کرنے والے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا اور فرشتوں اور دنیا جہان کے سب لوگوں کی پھٹکار ہے، اور وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے۔ نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی، مگر ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی تو البتہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو بیٹھے پھر روز بروز اپنا کفر بڑھاتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی، اور یہی لوگ پلے درجے کے گمراہ ہیں۔
بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے تو اگرچہ اتنا سونا بھی کسی کی گلو خلاصی میں دیا جائے کہ زمین بھر جائے تو بھی ہرگز نہ قبول کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی